کتاب حدیث جو ہے اس کا نام ہے مسند الامام اعظم۔ امام اعظم کا مطلب ہے امت میں سب سے بڑے امام جو ہیں صحابہ کرام کے بعد، ان کی یہ مسند ہے۔ مسند کس کتاب کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کتاب مسند حدیث کہلاتی ہے جس کی پوری سند کے ساتھ وہ محدث لکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی سند کو پہنچا دے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ سند کا لفظی معنی تو سمجھانے کے لیے میں کہوں ایک زنجیر ہے۔ زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی تیسری کڑی چوتھی کڑی ایک دوسرے میں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو سند میں بھی محدثین کا جو معاملہ ہے، اس نے اس راوی سے، اس نے اس راوی سے، اس نے اس راوی سے سنا، تو اس طرح ہوتا ہے۔ پھر اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتب فرمایا ہے، یہ تقریباً کوئی 28 مسندات ہیں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہیں۔ میں یہاں 4 شخصیات کا تذکرہ ضروری سمجھوں گا۔ سب سے پہلے جو صاحب مسند ہیں، جن نے اس سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرامین کو پہنچایا ہے، ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ایک تذکرہ ان کا۔ دوسرا، جو کتاب آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، تو جو ان کے شاگردوں نے ان سے سن کے لکھی ہے، تو ان کا ذکر ان میں سر فہرست سید ابو عبداللہ محمد الحارثی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو ان کا ذکر۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کتاب کے جمع شدہ کے بعد جنہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی ہے، یعنی باقی سند کو چھوڑ کے امام صاحب سے لے کر رسول اللہ تک باقی رکھا ہے، ان کا نام حضرت امام حسقفی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا ذکر۔ اور چوتھے نمبر پہ جنہوں نے اس کتاب کو فقہی ترتیب پہ لکھا ہے، ان کا نام امام شیخ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا ذکر کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کی آخری احادیث پر بات ہوگی۔